السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح کلیت عصر حاضر کے تناظر میں از مولانا سرفراز شبیری مصباحی۔ دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، دیو کے بند کو چھوڑ ایک بند ہو جا۔ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ایک فتنہ ہمیں نظر آئے گا، صلح کلیت۔ صلح کلی کا مطلب سمجھنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھتے چلیں۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي رواہ الترمذی۔ یعنی میری امت میں عنقریب 73 فرقے ہوں گے، تمام جہنمی ہوں گے مگر ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ اب صلح کلی کا مطلب سمجھے۔ صلح کلی مطلب تمام کی صلح، یعنی تمام فرقے کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، سب برابر ہیں، سب حق پر ہیں، سب کو صلح کر لینی چاہیے۔ اور یہ ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بدلنا اور حدیث کا انکار کرنا ہوا، جب رسول اللہ فرما رہے ہیں جنتی ایک فرقہ ہے، باقی تمام جہنمی ہیں۔ اب اگر سب فرقوں کو ملا دیا جائے تو جنتی اور جہنمی سب ایک ہو جائیں گے، اور یہ محال ہے۔ اگر ان تمام فرقوں کو ملا بھی دیا گیا، تمام میں صلح کرا بھی دی گئی، تو بڑی گمراہی پھیلے گی جس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ وہ نقصان ہمارے ایمان و عبادت میں واقع ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے سب فرقے ایک ہو جائیں تو جنتی فرقے کی نماز جہنمی فرقے کے پیچھے نہیں ہوگی، نہ جنتی فرقے کا نکاح جہنمی فرقے کے ساتھ ہوگا، نہ جنتی فرقے کی نماز جنازہ جہنمی فرقہ پڑھا سکتا ہے، نہ جنتی فرقہ جہنمی فرقے کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، نہ جنتی فرقے کی قربانی جہنمی فرقہ کر سکتا ہے۔ ایک قربانی کے ساتوں حصوں میں ایک حصے دار بھی جہنمی ہوا، جہنمی فرقے والا ہوا، تو ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ جنتی فرقہ ایک ہی ہے، باقی سب جہنمی ہیں۔ اگر سب کو ملا دیا جائے، سب کو ایک کر دیا جائے تو انصاف سے کہیے عبادت میں نقصان آیا یا نہیں؟ بلا شبہ آیا۔ معلوم ہوا پیروی صرف ایک کی ہی لازم ہے جو جنتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور صحابہ کی طریقے پر ہوگا۔ اور احمد و ابو داؤد کی روایت میں ہے، وہ ناجی گروہ بڑی جماعت ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، بڑی جماعت کی پیروی کرو، کیونکہ جو بڑی جماعت سے الگ ہوا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 72 دوزخی ہوں گے اور ایک جنتی۔ وہ جنتی فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم رہنے والا ہے، اور وہ بڑی جماعت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں سادہ لوگ مسلمان پریشان ہیں، کنفیوز ہیں، کشمکش کے عالم میں ہیں کہ جائیں تو کہاں جائیں۔ آج ہر کوئی اپنے آپ کو رسول کریم اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بتا رہا ہے، اور حدیث میں لفظ تفتریق سے یہی مراد ہے کہ وہ سب دعویٰ کریں گے ہم مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں، مگر ان میں کوئی نہ کوئی گمراہی ایسی ہوگی وہ جہنمی ہوں گے، سوائے ایک کے کہ وہ جنتی ہوگا۔ حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی علیہمۃ الرضوان اپنی کتاب جنتی فرقہ میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، ایک سیدھی لائن کھینچی تاکہ صراط مستقیم کی مثال ظاہر فرما دے، سیدھے راستے کی مثال ظاہر فرما دے۔ پھر فرمایا کہ سیدھا خط اللہ کا راستہ ہے، پھر اور خط اس کے دائیں بائیں کھینچے اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں کہ ہر راستے پر شیطان ہے کہ اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ راہ حق سے گمراہ کرے، اور آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی کا اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، دوسرے راستے کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا سیدھا راستہ ایک ہی ہے اور وہی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اسی پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے گمراہ کرنے والے ہیں اور شیطانی ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان پر چلنے والے سب جہنمی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا سب شیطانی راستے پر بلانے والے موجود بھی ہیں اور وہ بلا بھی رہے ہیں، یہی کہہ کر یہی سیدھا راستہ ہے، ہم سیدھے راستے پر ہیں، اسی راستے سے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ ہر بلانے والے کا یہی دعویٰ ہے۔ اب ایسی صورت میں ہر شخص کو صرف یہی دیکھنا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر بلا خوف و خطر منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ راستہ اہل اللہ کا ہے۔ اور یہ اہل اللہ کون ہے؟ یہ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور خدا سے ڈرنے والے کون ہیں؟ قرآن ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، خدا سے ڈرنے والے ہی اہل اللہ ہیں۔ اب حق کے طلبگاروں کو یہ دیکھنا ہے کس راستے اور کس مذہب کے ماننے والے خدا رسیدہ ہیں، اور ان کے خدا رسیدہ ہونے کی خبر بھی آ چکی، وہ صرف مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ تاریخ گواہ ہے یہی وہ مذہب بے حق ہے جس میں کوئی غوث و قطب ہوئے، ابدال و اوتاد ہوئے، ابرار و اخیار ہوئے، متقدمین، صوفیاء کرام و محققین، مشائخ اعظام اور تمام زہاد و اولیاء کرام وسیلے برحق جن کی ولایت مسلم ہے، جن کا زہد و تقوی متیقن ہے، سب اسی مذہب پر قائم رہے جیسا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ یہاں تک کہ سیاستہ کے سارے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ سب اسی مذہب اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم سب انہی اصول و عقائد پر قائم رہے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہے۔ اور حدیث میں سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو جنتی گروہ کہا گیا ہے اور یہی بڑی جماعت ہے۔ اب حق کے متلاشی کو چاہیے کہ وہ مذہب اہل سنت ہی کو اختیار کرے۔ آج کل کچھ نام نہاد لوگ اور سیاسی لیڈران اتحاد کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، اپنے مسلکی اختلاف کو مٹا دو، اپنے عقائدی اختلاف کو مٹا دو، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک ہو جاؤ۔ میرا ان لوگوں سے سوال ہے اگر کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہو جائے، اپنے مسلکی و عقائدی اختلاف کو ختم کر دے تو دن میں کچھ باقی ہی نہیں رہے گا۔ صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر تمام لوگوں کو مسلمان جاننا ہے تو کلام مقدس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں یہ کیوں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور پچھلے دین پر مگر وہ کہ ایمان والے نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایسے صلح کلی ذہنیت رکھنے والے وہی ہوتے ہیں جن کی صحبت بد مذہبوں کے ساتھ ہوتی ہیں، انہیں عقائد کا علم نہیں ہوتا، اہل سنت کے علماء سے ان کا سابقہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ صلح کلی کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ بدعقیدہ لوگوں کی صحبت اتنی تباہ کن ہے کہ خود حدیث میں اس کے تباہ کن اثرات کو بتایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں بدعقیدی
عقیدگی و گمراہی کو قلب لام کے زبر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ قلب وہ بیماری ہے جو پاگل کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور مریض کے تمام جسم میں سرایت کر جاتی ہے، یہاں تک کہ حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ مریض اگر کسی دوسرے کو کاٹ لے تو اس کو بھی وہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ پیاس کا غلبہ ہوتا ہے مگر پانی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، اگر پانی پر نظر بھی پڑتی ہے تو فریاد کرتا ہے اور بے قابو ہو کر پیاس کی شدت میں مر جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان گمراہ فرقوں کو پاگل کتے سے تشبیہ دی ہے کہ اس مریض پر کتے کا زہریلا اثر اس طرح غالب آ جاتا ہے کہ ایک ایک رگ میں سرایت کر جاتا ہے اور وہ دوسرے شخص کو کاٹ لے تو اس کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، اس کو بھی اپنا جیسا مریض بنا دیتا ہے۔ اسی طرح بد دینی، بد عقیدگی وہ زہر ہے کہ بد دین پر اس طرح غالب ہوتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں سرایت کر جاتا ہے اور دوسروں پر بھی اثر انداز ہو کر ان کو بھی بد عقیدہ بنا دیتا ہے۔ جس طرح پاگل کتا پانی نہیں پی سکتا اور ایسے ہی مر جاتا ہے، اسی طرح یہ بد عقیدہ لوگ راہ حق اختیار نہیں کرتے، محرومی رہ جاتے ہیں۔ اس مثال سے لوگوں کو بد مذہبوں سے نفرت دلانا ہے، کیونکہ پاگل کتے سے اور اس کے کاٹے ہوئے سے ہر انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ہر مسلمان جو عقل مند کامل الایمان ہے اس کو بد مذہبوں سے نفرت کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی حفاظت ہے۔ اس لیے مسلمانان عالم کو چاہیے بد عقیدہ لوگوں سے پرہیز کرے اور ان کی دوستی کو ایمان کے لیے ہلاکت جانے، ہمیشہ ان سے دور رہے اور ان کو اپنے سے دور رکھے، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فرقے والی بات نہ کرو، یہ بانٹنے والی بات نہ کرو، نفرت کی بات نہ کرو، محبت کی بات کرو، اتحاد کی بات کرو، مگر ایسے لوگوں کو اتحاد کی شرعی تعریف ہی معلوم نہیں۔ اتحاد کی وضاحت کیا ہے؟ جہاں تک اتحاد کی بات ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، ہاں یہ صحیح بات ہے، مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ اتحاد ایک اچھی چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے، مگر یہ کیسا اتحاد ہے؟ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دوسری طرف اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دوسری طرف صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دوسری طرف اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کی تعریف کرتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دوسری طرف اولیاء کرام اور ان کے غلاموں کو برا کہتا ہے۔ کیا اتحاد اسی کا نام ہے؟ کیا ہمیں ایسی جماعتوں کے ساتھ متحد ہو جانا چاہیے؟ اگر اتحاد کا مطلب یہی ہے تو یہ غلط مطلب ہے، ہمیں ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں۔ ارے کوئی ہمارے باپ کو گالی دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے خاندان والوں سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ یہ نفوس قدسیہ تو ہماری دلوں کی جان، آن بان سب کچھ ہے، ان کے خلاف ایک حرف غلط بھی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ محبت اور اتحاد سیکھنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان جو اصل میں منافق تھا آئے۔ مسلمان نے کہا آپ میرے حکم میں فیصلہ فرما دے، مگر یہودی نے کہا کہ آپ کے رسول میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر گھر کے اندر گئے اور تلوار لے کر اس مسلمان منافق کی گردن اڑا دی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ شور ہو گیا، عمر نے مسلمان کو مار دیا، جس کو مارا وہ نماز پڑھنے والا تھا، صحبت رسول میں بیٹھنے والا تھا، شہادت کا اقرار کرنے والا تھا۔ بارگاہ رسالت میں بات پہنچی تو حضرت عمر نے فرمایا آقا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو آپ کا فیصلہ نہ مانے؟ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کا نزول ہوا۔
ترجمہ: تمہارے رب کی قسم، وہ مومن نہیں جو اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حکم نہ بنائے، پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائے اور دل سے مان لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری مسلم متفق علیہ۔ دیکھا حضرات، محبت اور اتحاد ہو تو صحابہ جیسا، نہ کہ منافق جیسا۔ صلح کلیت کی جڑیں مضبوط کیوں؟ جبکہ اہل سنت و جماعت کے حق ہونے میں اتنے واضح دلائل و تحقیق موجود ہے، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ دن بدن صلح کلیت کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں کی ذہنیت صلح کلیت کا شکار ہو رہی ہے؟ اس کے چند اسباب ہیں۔ عوام کا حصول علم دین سے دور ہونا۔ آج قوم مسلم علم دین سے بہت دور ہے، دین کا انہیں بنیادی علم بھی نہیں، عقائد کے علم سے بھی ناشنا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق و باطل میں امتیاز نہیں کر پاتی، کون صحیح اور کون غلط، اور ان لوگوں کی عبادت سے متاثر ہو کر، امپریس ہو کر ان سے صلح کر کے ان کے عقائد کو حق سمجھ کر مان لیتی ہیں اور اپنے ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں۔ علماء اہل سنت سے دوری بنائے رکھنا۔ آج لوگ علماء کرام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، علماء کی صحبت انہیں اچھی نہیں لگتی، اسی لیے آج لوگ پریشان ہیں، خاص کر کے اپنے گھریلو مسائل کو لے کر۔ اگر علماء کرام کے دامن سے وابستہ ہوتے، اپنے مسائل انہیں بتاتے تو وہ شریعت کی روشنی میں ان مسائل کا حل بتاتے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سے دوری کے سبب عقائد کا علم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ائمہ مساجد کا فریضہ دعوت و تبلیغ سے پہلو تہی کرنا۔ تمام ائمہ مساجد کا یہ حال نہیں ہے، مگر اکثر مساجد کے اماموں کا یہ حال ہے۔ وہ صرف نماز و مدرسہ پڑھاتے ہیں، باقی اوقات میں ٹیوشن یا کسی کام پر چلے جاتے ہیں، اور یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ مسجد و مدرسوں کی تنخواہ کا کم ہونا ہے۔ یہی معاشی مسئلہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اگر ہمارے علماء اکابر اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور و فکر کریں اور اس پر کاریواہی کریں تو کافی حد تک تنخواہوں کا مسئلہ سلجھ سکتا ہے۔ مگر آج بڑا المیہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، وہ دور حاضر کے کئی مسائل پر کام کر رہی ہیں۔ اگر وہ ائمہ مساجد کے معاشی مسائل پر کام کرتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سنی مساجد میں ہفتہ وار اجتماع کا منعقد نہ ہونا۔ صلح کلیت کی جڑیں گہری ہونے میں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری مسجدوں میں ہفتہ وار اجتماع کا فقدان ہے۔ اگر ہفتے میں عوام کی سہولت کے اعتبار سے کوئی دن مقرر کر لیا جائے اور اس اجتماع میں اسلامی معلومات، دینی مسائل، عقائد کا علم اور لوگوں کے روزمرہ کے مسائل کے جوابات دیے جائیں تو کافی حد تک صلح کلیت پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بعض ائمہ مساجد کا اخلاق و کردار میں عملی نمونہ نہ ہونا۔ یہ بھی حق ہے کہ کچھ ائمہ مساجد میں اخلاق و کردار کا بہت بڑا فقدان ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ان کے پاس آیا تو محبت سے پیش نہیں آنا، سختی سے جواب دے کر انہیں بھگا دینا، انہیں محبت سے اپنے پاس نہ بٹھانا، اور اس وجہ سے بعض سنی بد مذہبوں کی صحبت قبول کر لیتے ہیں۔ اور میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ ایک بار مجھے راجستھان میں شادی کی تقریب میں چتور گڑھ کے نمباڑا قصبے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑے ہی دینی جذبات رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے علماء میں اخلاق و کردار کے فقدان کی شکایت کی کہ یہاں کے عالم ہم سے محبت سے پیش نہیں آتے اور نہ ہی عوام سے کسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں، وہ صرف اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ آج میرے بچے جے پور میں وہابی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور بڑا اچھا انہیں پڑھنا آ گیا ہے۔ پھر وہ صاحب
مجھے ایک مقامی امام کے پاس بھی لے گئے تھے جو عیدگاہ مسجد کے امام تھے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی، سلام کیا، وہ صاحب نے میرا تعارف کرایا۔ امام صاحب بولے کہاں سے آئے ہو؟ وہ بولے یہاں شادی میں آئے ہیں۔ بس اتنا سن کر بغیر کچھ کہے وہ کمرے میں چلے گئے، ہمیں اندر آنے تک کو نہیں کہا۔ پھر وہ صاحب بولے دیکھو یہ حال ہے ہماری اماموں کا، میں تو مقامی تھا، مجھے بھی اندر نہیں بلایا۔ یہ تو ایک قصبے کی بات ہے، لیکن میں نے خود بھی بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایک شخص قرآن خوانی کے لیے آیا، مگر امام صاحب کی طرف سے صحیح جواب نہ ملنے کی وجہ سے وہ قریب کی بد مذہبوں کی مسجد میں چلا گیا اور انہی کے مولوی سے اس نے قرآن خوانی کروائی۔ تو انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ مساجد کو عوام سے نرمی و محبت سے پیش آنا چاہیے اور اپنے اچھا اخلاق و کردار کا عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ چند اسباب تھے اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، بس ہمیں چاہیے کہ ہم مذہب اہل سنت پر قائم رہے، بد مذہب و صلح کلیت کی صحبت سے پرہیز کرے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ بارگاہ غوث کو دارالشفا لکھ دیجئے، بارگاہ غوث کو دارالشفا لکھ دیجئے، خواجہ اجمیر کو دل کی صدا لکھ دیجئے، اور مجال ہے یہ نجدی وہابی تمہیں بہکا سکیں، اپنے گھر کے دروازے پر احمد رضا لکھ دیجئے۔ السلام علیکم۔